اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں سیف اللہ نطقانی سیکنڈ ایئر کے 11ویں لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا 11واں لیکچر خط اور مضمون کے طریقے کے حوالے سے ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ خط اور مضمون کیسے حل کرنے ہیں۔ تو سوال نمبر 6 ہوا کرتا ہے، مدرجہ ذیل میں سے کوئی ایک مضمون تحریر کریں۔ 3 مضامین دیے گئے ہوتے ہیں، کسی ایک موضوع کو قلم بند کرنا ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مضمون کیسے حل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کریں گے، سوال نمبر 6 یہ لکھیں گے، اس کے بعد جو مضمون کرنا چاہیں اس کی ہیڈنگ دیں گے، محسن انسانیت، دہشت گردی یا کوئی اور مضمون۔ پھر مضمون شروع کر دیا جائے گا۔ اب مضمون پیراگراف میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ مضمون میں حوالہ جات کا استعمال ہو، یعنی اشعار و اقوال وغیرہ، قرآنی آیات، احادیث وغیرہ۔ یہ تسلسل کے ساتھ حوالہ جات شامل کرتے چلے جائیں گے۔ اور یہ کتنا ہونا چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 4 صفحات یعنی ایک شیٹ پر ہو۔ اس سے زیادہ کہتے ہیں کہ 5 یا 6 صفحات کا ایک مضمون ہونا چاہیے۔ یہ سالانہ پیپر میں 20 نمبروں پر مشتمل ہوا کرتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، پیراگراف میں لکھیں گے مضمون اور حوالہ جات کا استعمال کرتے چلے جائیں گے۔ 5 سے 6 صفحات جو ٹاپر بچیں، 6 صفحات تک وہ مضمون لازمی لکھیں۔ وگرنہ جو میڈیاکر ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ کم از کم ایک شیٹ جتنا یعنی 4 صفحات پر ایک مضمون مشتمل ہونا چاہیے۔ اب سیکنڈ ایئر کا جو سوال نمبر 7 ہے وہ کون سا ہوتا ہے، چھوٹے بھائی کو خط لکھ کر ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی تلقین کیجیے۔ تو سوال نمبر 7 خط سے متعلق ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ کہتے تو ہیں آپ بیتی، لیکن آپ بیتی بہت کم آیا کرتی ہے۔ عموماً بچے خط ہی یاد کرتے ہیں اور خط ہی آیا ہوتا ہے، یہ چوائس میں سوال نہیں ہوا کرتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ خط کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ آپ لوگ کیا کریں گے، سب سے پہلے سوال نمبر ڈالیں گے، پھر ہیڈنگ دیں گے جن کے نام ہو، جیسے چھوٹے بھائی کے نام خط ہے۔ اس کے بعد خط شروع کر دیں گے، کیسے، کیا لکھیں گے، امتحانی مرکز۔ کمرہ امتحان نہ لکھیں، کیونکہ اکثر جب کمرہ لکھتے ہیں تو وہ ہے سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کمرہ اصل میں الف سے ہوتا ہے سے نہیں ہوتا، اس لیے غلطی کی گنجائش ہے۔ امتحانی مرکز لکھیں، آگے کوئی علامت نہیں آئے گی۔ تاریخ اس طریقے سے لکھیں گے اور گنتی ہی اردو والی لکھیں گے، عربی والی۔ تو تاریخ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ترتیب یہی رہے، جیسے 10 سے آگے ڈیش کی علامت، مہینہ کوئی بھی لکھ لیں، انگریزی مہینہ لیکن لفظ اردو کے دیں گے۔ 2022 اسی طرح لکھیں گے اور آگے حمزہ کی علامت ڈالیں گے۔ یہ نیچے ایسے سن ڈال لیتے ہیں، اس طرح بھی نہیں، اسی ترتیب سے، اسی طریقے سے۔ اگر پہلی تاریخ لکھ رہے ہیں تو آپ لوگ یکم لکھیں گے، ایک نہیں لکھیں گے۔ تیسرے نمبر پر آئیں گے، جس کے نام خط اس کا القاب لکھیں گے، پیارے بھائی ہے، آگے علامت لگائیں، علامت ندایہ۔ اگر یہ علامت نہیں لگائیں گے نمبر آدھا ملے گا، پورا نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد السلام علیکم لکھیں گے، آگے یہ علامت لگائیں گے، یہ ڈیش کی علامت ہے یا علامت ختمہ کہتے ہیں اسے۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں، یہ ندایہ کی علامت لگا لیتے ہیں، تو ندایہ کی علامت السلام علیکم کے آگے متروک ہو چکی ہے، ختم کر دی گئی ہے، لہذا ڈیش کی علامت لگائیں۔ اور دیکھیں یہاں پر السلام علیکم میں واو لکھا ہوا نہیں ہے، واو کے ساتھ السلام علیکم لکھیں گے، غلطی ہو جائے گی، ایک نمبر کٹ جائے گا۔ پھر خط شروع کر دیں، اور خط پیراگراف میں ہونا چاہیے، کیونکہ خط طویل ہوتا ہے ذرا، وہ 9th 10th والوں کی طرح خط نہیں ہے کہ مختصر ہوگا۔ 1 سے 1.5 صفحے کا یہ خط ہوا کرتا ہے۔ پیراگراف بناتے چلے ہیں، اور دیکھیں میں نے یہ سیمپل کے طور پر لکیریں ڈالی ہیں۔ خط جہاں پر ختم ہو جائے، اب نئی لائن کے آخر میں آپ لوگ دیکھیں، وسلام لکھیں گے، آپ کا بھائی الف بے جیم، نام، سیکشن، رول نمبر وغیرہ کچھ بھی نہیں لکھیں گے، الف بے جیم لکھیں گے۔ اور یہ بعض بچے کیا کرتے ہیں، درمیان میں لکھ لیا کرتے ہیں، درمیان میں اس کو نہیں لکھیں گے، یہ سائڈ پر ہونا چاہیے۔ تو 5 نمبر خط کی باڈی ہے، اس کا طریقہ ہے 5 نمبر خط کا طریقہ، اور 5 نمبر کا
مضمون ہے خط کا تو 10 نمبر کا یہ سوال ہوا کرتا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ لیکچر آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔